الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. پیچھے مشرکین اور یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ مذکور ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، اسحاق علیہ السلام کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. اور مشرکین جو تھے مکہ کے، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور اسی طرح کر کے نصارہ جو ہیں وہ بھی وہ دعویٰ کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں کو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان اور ابراہیم علیہ السلام کا رب تبارک و تعالی کے ایک ایک حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا، اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہونا. رب تبارک و تعالی نے یہ بیان کر کے انہیں فرمایا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ہم ان کے ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. میں نے تمہیں کہا کہ میرے حبیب کو مان لو، تم یہ نہیں مان رہے. رب تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بکلمات، کچھ کلمات سے، کچھ چیزوں سے. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں میں کامیاب ہو گئے. فَأَتَمَّهُنَّ، بالاتمام آپ نے ان سب چیزوں کو انجام دے دیا. یہاں یہ ذہن میں رہے رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بڑے مقام دینے کے لیے رب تبارک و تعالی آزمائش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آزمائش کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ رب تبارک و تعالی نے رب ہو کی جگہ کو اور لفظ نہیں لگایا، اپنا نام اور نہیں لگایا، اور ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے اور اسماء بھی بہت تھے، لیکن لفظ یہاں رب کیا ہے؟ لفظ رب ہے. اور رب کا ایک معنی تربیت کرنا بھی ہے. کیا ہے؟ تربیت کرنا بھی ہے. فرمایا کہ میرا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ تربیت ہے میرے ابراہیم کی. فرمایا کہ میرا ابراہیم جو ہے یہ اپنے شہر سے ہجرت کر رہا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ رہا ہے، یہ کو میرے ابراہیم کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے ابراہیم کی تربیت کا حصہ ہے. یہ خلیل اللہ بننے جا رہا ہے میرا ابراہیم. جی اسی طرح کر کے بیٹے کو چھوڑنے کا کہا، بیوی کو چھوڑنے کا کہا. کہاں چھوڑا؟ جہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، سبزت تک کا نام نہیں ہے، وہاں لوگ نہیں رہتے، بالکل تنہا گھر والی کو اور بیٹے کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. جی اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے پہلوٹا بیٹا، اسے ہماری زبان میں کچھ اور پلیٹھی کا کہتے ہیں، پہلوٹا بیٹا جو ہے اردو میں یہی کہتے ہیں. تو پہلا بیٹا جسے رب تبارک و تعالی نے فرمایا، خواب میں اشارہ ہوا اپنی پیاری چیز ذبح کرو، خواب میں یہ اشارہ ہوا، بکریاں ذبح کی، اونٹ ذبح کیے. جی پھر خواب ہے اپنی پیاری چیز، کہا پیاری تو بیٹا ہی ہے. پھر اس کے گلے پہ چھری رکھ دی. ان کے اچھا جب ماننے والا بندہ رب کا حکم ایسا ہو نا، پھر رب تبارک و تعالی بھی جو چیزیں آخرت میں جا کے جنت میں ملی ہے نا، رب تبارک و تعالی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. بتائیں بھی جنت سے مینڈا آیا یا نہیں آیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بننے کے لیے دنیا میں مینڈا آیا ہے، جنت سے مینڈا آ گیا. جی بتائیں، جبریل امین علیہ السلام یہاں آ کے رکھ رہے ہیں. تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کچھ چیزوں سے ہم نے انہیں آزمایا ہے. وہ ساری چیزیں یہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ کی سنت کریمہ ہے، جو ہماری شریعت کا بھی حصہ ہیں، جنہیں سنن المرسلین کے نام سے کتب احادیث میں بیان کیا جاتا ہے. مفسرین بھی بیان فرماتے ہیں سنن المرسلین. کیا کہتے ہیں؟ سنن المرسلین. جیسے داڑھی شریف جو ہے، یہ داڑھی
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ اور اس کی جناب درستگی کرنا اور مونچھوں کو پست کرنا اور حضرت سیدنا ناخن جو ہے یہ کاٹنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ختنہ کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ختنہ کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہوا. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ رب نے حکم دیا ختنہ کرنے کا. ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی کافی تھی اس وقت. تو جبریل امین علیہ السلام گئے واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام جو کلہاڑے کے ساتھ ختنہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خون بہ رہا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے حضور میں تو جنت سے آپ کے لیے یہ اوزار لے کے آیا تھا, یہ چیزیں جنت سے لے کے آیا تھا, آپ کو تکلیف بھی نہیں ہونی تھی. تو فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے پھر یہ دیکھنا تکلیف کس میں ہے یا کس میں نہیں ہے, پھر سکون طلبی آرام طلبی میں یہ عاشقوں کا کام ہے ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے, کلہاڑے کے ساتھ ختنہ کر دی. وہ کرتا ہے یار یہاں فرمایا کہ میرا ابراہیم تو وہ ہے تم فاطمہن ایک ایک چیز میں فرمایا کہ میرا ابراہیم پورا اترا ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب کیا ہوا, وہ تربیت پوری ہوئی تو رب نے انعام کیا دیا, قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب میں تجھے لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں, لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں. آج بتائیں جی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ ابراہیم علیہ السلام کا منکر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو سارے مانتے, یہودی ہوں نصارہ ہوں کوئی بھی ہوں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں قال ومن ذریتی, یہاں دیکھیں امامہ کا لفظ جو ہے وہ یا تو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہو تو پھر معنی یہ بنے گا ہم آپ کو نبی بنائیں گے, آپ اعلان نبوت کریں گے, معنی یہ ہوگا. اگر اعلان نبوت کے بعد ہو تو پھر وہ معنی ہوگا کہ امام بنیں گے آپ کو, ہر گروہ آپ کو اپنا مانے گا, پھر معنی یہ ہوگا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ میرے رب مجھے نبوت کا تاج پہنا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, قال ومن ذریتی, مولا میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو بھی نبوت دے دینا, میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو بھی دے. ہاں جی بتائیں بھائی بچوں کے لیے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی محبت مانگنی ہے, رب تعالیٰ کا عشق مانگنا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی الفت مانگنی ہے, رب تعالیٰ کی یاد میں تڑپنا مانگنا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کی طلب مانگنی ہے رب تبارک و تعالیٰ سے. آج ہماری طلب جو ہے وہ اور ہی ہے, ہم کچھ اور ہی مانگ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے. نہ اپنے بچوں کے لیے مانگے رب تبارک و تعالیٰ سے تو یہی مانگے تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا وہ نبوت مانگی تھی رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے. تو ہم جو ہے وہ نبوت کی نیابت علم جو ہے, نبوت کی میراث علم جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی اسی راہ پر رکھے جس راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے چلتے رہے ہیں. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری یہ دعا قبول ہے, لیکن ساتھ ہی فرمایا لا ینال عہد الظالمین, یہ میرا عہد جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا, جو ظالم ہوں گے وہ ان کو یہ عہد نہیں پہنچے گا. یہ عہد رہا تیرے ساتھ, نبی بناؤں گا, موسیٰ کو بناؤں گا, عیسیٰ کو بناؤں گا, لیکن جو بندے ایسے ہوں گے جو ظالم ہوں گے وہ نبوت کا حصہ ان کو نہیں ملے گا. یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ نبی ہوتا ہی معصوم ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. رب نے خود فرما دیا کسی ظلم کرنے والے کو نبوت نہیں ملے گی, جو جن کو نبوت ملی ہے تو وہ ظلم کرنے والے نہیں تھے. یہ آیت مبارکہ میں صرف اشارہ دوں گا, اس آیت مبارکہ سے نعوذ باللہ یہ رافضی ہے نا قلعے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر ظالم ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک, ان کا رد میں نے اپنی تفسیر ناموس صحابہ میں اس آیت کے تحت تفصیلاً کیا ہے. دوستوں کے پاس ہو تو اسے اس مقام کو ذرا خاص طور پہ پڑھیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور فرمایا کہ اور ہم نے بیت اللہ کو یعنی کعبہ مشرفہ کو مثابہ کیا بنایا؟ مثابہ بنا دیا, لوٹنے کی جگہ. کون سی جگہ بنائی؟ لوٹنے کی جگہ. بتائیں بھائی جو بندہ کہتے ہیں جی ایک بندہ بار جو بندہ جاتا ہے نا جی تڑپ تو ہوتی ہے اسے, ایک بار آ جائے تڑپ بڑھ جاتی ہے. کئی ساری چیزیں دیکھ کے بندے کا شوق مٹھا ہو جاتا ہے. مینار پاکستان دیکھ لیا شوق پورا ہو گیا, چڑیا گھر چلا گیا شوق پورا ہو گیا, لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت اور شان کے, جو ایک بار ہو آیا ہے تڑپ اس کی بڑی ہے, شوق اس کا بڑا ہی ہے, شوق کم نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا مثابۃ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا ہے، لوٹنے کی جگہ۔ مثابہ صابہ یسوبو، صابہ یسوبو لوٹنے کو کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا اجر آپ کو ملتا ہے، اس اجر کو ثواب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لوٹ کے آ رہا ہے نا، ہے وہی نماز لیکن کسی اور صورت میں، انعام کی صورت میں آپ کے پاس آ رہی ہے۔ روزہ رکھا ہے آپ نے، اس کا ثواب آ رہا ہے، وہ لوٹ کے نیکی آ رہی ہے نیکی لیکن انعام کی صورت میں آ رہی ہے، رب تعالیٰ کی رضا کی صورت میں آ رہی ہے، تو اسے ثواب اس لیے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ثواب کہتے ہیں اسے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ بنا دی۔ یہ ذہن میں رہے، یہ امن کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سے کعبہ بنایا نا، تب سے یہ امن کی جگہ ہی آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ کسی بندے نے اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھا نا، وہ حرم میں آ گیا ہے تو اس نے حرم میں اسے اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جائے نا میرے ابا جی حضرت عمر کا قاتل حرم میں داخل ہو چکا ہے، آپ فرماتے ہیں میں اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا، اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانا تو یہ ہوا نا یار، کہ سگے باپ کو قاتل بھی ہو، رب نے منع کر دیا اس کی طرف یہاں نہیں دیکھنا، باہر جا کے جو مرضی کرو میرے حرم سے نکل کے، لیکن وہاں دیکھا تک نہیں ہے حضور کے غلاموں نے یار۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فرمایا کہ جو مقام ابراہیم ہے اسے مصلی بنا لو، اسے کیا بنا لو؟ حضرت عمر نے عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام جو ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے پاؤں رکھے، رب تبارک و تعالیٰ نے معجزتاً اسے ایسا نرم بنا دیا کہ آپ کے پاؤں جو ہے ٹخنوں تک اس میں اندر چلے گئے، پاؤں دھنس گئے۔ آج تک وہ نشان موجود ہے، آج تک وہ نشان موجود ہے۔ پہلے یہ کعبہ شریف کے ساتھ تھا، بالکل کعبے کے ساتھ تھا مقام ابراہیم جو ہے، وہ جو گولڈن رنگ کا سنہرے رنگ کا آپ گنبد دیکھتے ہیں چھوٹا سا، وہ بنا ہوا ہے، شیشے اس میں لگا ہوا ہے، وہ جس جگہ پر آج ہے نا یہ حضرت عمر کا رکھا ہوا ہے۔ کس نے رکھا یہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا تھا، کیونکہ حاجی بڑھ گئے تھے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اسے تھوڑا سا ہٹ کے رکھا جائے تاکہ حاجی جو ہے وہ طواف کر سکیں، لیکن آج تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، آج وہاں بھی تھوڑے سے حاجی ہوتے ہیں، باقی سارے باہر ہوتے ہیں، پھر حاجی اتنے بڑے کہ انہیں جناب اوپر منزل بنانی پڑی، اوپر سے حاجی گزر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کر کے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ ہاں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا اس مقام کو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کعبے کو بنانے والا جو بندہ تھا اس کے نالین شریف کے جو نشان ہیں وہ بھی آج کسی کے پاس موجود ہیں، تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے پاس موجود ہیں، وہ بھی آج تک ہمارے ہی پاس موجود ہیں۔ جب سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریفہ بنایا ہے، کعبہ بھی وہی موجود ہے اور مقام ابراہیم بھی وہی موجود ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہاں اب بتائیں جی کعبہ وہاں موجود تھا، اس کے علاوہ بھی کسی برکت والی جگہ کی ضرورت تھی؟ کعبہ جو موجود تھا وہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی، لیکن نہ، تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہاں قدم لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے پاس بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ والے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے پاؤں لگے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو بھی قبول فرما لے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب حاجی جاتا ہے وہاں طواف کر لے تو 2 نفل پڑھنے واجب ہیں، وہاں کیا واجب ہیں؟ اور مزے کی بات دیکھیں کہاں پہ پڑھے؟ مقام ابراہیم کو آگے رکھے، مقام ابراہیم کو آگے رکھے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ فرمایا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے نا، ان نشانوں کو بنا بحیثیت بمنزلہ امام، تو مقتدی بن کے کھڑا ہو۔ یہی وجہ کہ وہ نفل امامت کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے، اکیلے پڑھے جاتے ہیں، میں ان کو بنا بمنزلہ امام کے، پھر تو 2 نفل پڑھ یہاں پر۔ اچھا وہاں رش ہو، چھوٹ بھی تو دیتے نا اسلام، تنگی نہیں کرتا اسلام کسی پر بھی، میں اگر رش ہو گیا ہے تو میں کہ پھر اس طرح کر مقام ابراہیم سے ہٹ کے پڑھ لے، نیت تیری یہی ہو، اسی کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تیرے نفل ادا ہو جائیں گے۔ اگر وہاں بھی رش پڑ گیا ہے
کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی ضروری بن گیا ہے، کام نکلنا پڑ گیا ہے، تو میں پورے حرم کے اندر، مسجد حرام تو مسجد حرام رہی نا، مسجد حرام کے باہر صرف حرم کے اندر اندر جہاں بھی نفل پڑھ لے گا تیرے نفل وہی مانے جائیں گے جہاں پہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے پڑے جاتے ہیں۔ بتائیں بھائی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ پھر تعریض ہو رہی ہے مکے کے کافروں کو، جی جنہوں نے حبیب کریم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے تو ہم نے کچھ عہد اور ہی لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا ان طہر بیتی للطائفین، کہ طواف کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھنا۔ تو مطلب کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ طواف پاک رکھنا میرا گھر، اور طواف کرنے والوں کو روکنا بھی نہیں ہے۔ جیسے بندہ کہے ہاں جی آپ گھر میں مہمانوں کے لیے کھانا تیار رکھنا، لیکن گھر والی ایسی دانا ہو کھانا تو تیار کر دے لیکن مہمانوں کو اندر نہ آنے دے۔ وہ کہے جی میرا تجھے یہ کہنا کہ کھانا بنا دینا یہ ان کو آنے کی اجازت دینا تھا، کھانا بنا دینا یہ لفظ جو ہے، یہ جملہ جو ہے ان کی اجازت کو متضمن ہے، ان کو بھی آنے دو۔ تو آپ نے کھانا بنانے کا کہا تھا، آپ نے یہ تھوڑا کہا تھا انہیں اندر بھی آنا دینا ہے؟ یہ تو عجیب بیوقوفی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان سے عہد لیا تھا کہ اس گھر کو پاک رکھنا، وہ عہد تم تک بھی آ رہا تھا۔ تمہارے ذمہ کیا تھا؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم نے اس گھر کو پاک رکھنا ہے، مطلب انہیں آنے بھی دینا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ یہاں بت رکھ دیے ہیں، کعبے کو پلید کر دیا تم نے، یہاں گندگی پھیلا دی تم نے، یہاں شرک شروع کر دیا تم نے۔ جس گھر کو پاک رکھنے کا حکم تھا اور جو پاک کرنے آئے تھے انہیں تم نے داخل نہیں ہونے دیا، تو پھر اس کا ولی، اس کا وہ جو ہے وہ خدمت گزار، اس کا متولی تو وہی بنتا ہے نا جو اسے پاک رکھے اس طرز پہ جس طرز پہ ابراہیم اور اسماعیل نے پاک رکھا ہے۔ تو تم تو اس کے ذمہ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ علماء اسے یہ ثابت کرتے ہیں مسجد کا متولی بھی وہ ہونا چاہیے جس کے اپنے کام ٹھیک ہوں، جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو۔ جیسے جہاں رب تبارک و تعالیٰ میں تم متولی ہو ہی نہیں سکتے کعبے کے، تمہیں تو کہا تھا کہ مسجد میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، کن کے لیے؟ طائفین، عاکفین، رکع السجود، ان کے لیے تم نے پاک رکھنا ہے، ان کو روکنا نہیں ہے تم نے۔ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہاں بت لا کے کھڑے کر دیے، 360 بت صرف ایک گھر میں رکھ دیے، اسے پاک رکھنے کا حکم تھا۔ جس گھر کا تقاضا یہی تھا کہ سوائے رب کو کسی کے سامنے نہ جھکا جائے، تم نے اسی گھر میں 360 بت رکھ دیے ہیں۔ اتنا بڑا بت رکھ دیا تم نے وہاں جس کا قد کعبے سے بھی اونچا ہے۔ کیسے لوگ ہو تم؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب، اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ہیں جی یہاں ایک بیٹے کو اور گھر والی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں مولا اس گھر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو جو یہاں رہتے ہیں تیرے گھر میں رہتے ہیں، مزیدار بات آ رہی ہے آگے، جو تیرے اس گھر میں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، ان کو تو پھل عطا فرما، پھل بطور رزق عطا فرما۔ کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا مولا یہاں جو پہاڑ بنے ہوئے ان کو ہٹا دے، یہاں پہ میری اولاد جو ہے بغات اگائے، یہ کرے وہ کرے، نہ نہ نہ، یہ نہیں کہا۔ میں عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا جب تیرے گھر کے متولی بنیں گے، تیرے گھر کے خدمت گزار بنیں گے، تیرے گھر کے یہاں امام بنیں گے، تو پھر یہ کمانے لگ گئے، ہل جوتنے لگ گئے، تو پھر یہ کام تیرے گھر کا تو نہیں ہوگا، تیرے گھر کا کام تو نہیں ہوگا۔ مولا ان کو تو غیب سے پھل عطا فرما، ہاں ان کو باہر سے پھل عطا فرما، کمائیں اور پہنچے ان تک۔ ہیں جی جب مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں پاکستان کا آم ختم ہوتا ہے نا، تو پھر افریقہ کا آم جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہاں یہاں کا کیلا جانا بند ہوتا ہے تو اس وقت لبنان سے کیلا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے موسمی پھل جو ہیں
جہاں اگا وہاں ختم ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیں، وہاں کبھی کوئی بھی پھل کسی بھی موسم کا ختم ہی نہیں ہوا، ہر موسم کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یوں عطا فرماتا ہے انہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا مسئلہ کہ عالم جو ہے نا، عالم جو امت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہو، امت پر لازم ہے کہ ان کی دین، اس کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھیں۔ کیا کریں؟ ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر وہ بھی اٹھ گیا کام کرنے چلا گیا، تجھ سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، کام کیا ہوتا؟ کہتے ہیں مولوی پیسے کیوں لیتے ہیں، تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ کہتا جی ایک پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کون سے؟ کہتا ہے فجر کی۔ میں نے کہا باقی؟ کہتا ہے وہ کام میں ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا اگر یہی حال مولوی بھی کرنے لگے تو نماز کیسے پڑھائے گا؟ میں نے کہا ایک منٹ میں تو گھگو بن جاتا ہے، محدث اعظم اور مفتی اعظم بن جاتا ہے، ٹی وی اینکر بن جاتا ہے، مولوی کیوں تنخواہ لیتے ہیں بھائی رب کا کام اور پیسے لے کر؟ میں نے کہا دلیلہ تجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، وہ جو کام میں ہوتے ہیں نا جی، تو اس لیے پھر نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں نے کہا کہ وہ بھی کام میں ہوا تو پڑھانا دور کی بات ہے، وہ پڑھنے سے بھی رہے گا۔ یہ تو آپ کے ذمہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین، ائمہ اور علماء جو تھے ان کے ماہانہ تنخواہیں مقرر کی تھی، ان کو گھر میں پہنچتا تھا سارا کچھ۔ میں یہ تمہیں وہی پہنچے گا، تم نے صرف رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، سبحان اللہ۔ یہ پیچھے دیکھیں، یا مبارکہ پہ اصل میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ پڑھ لیں، آج باتیں اس لیے مختصر کر رہا ہوں، ورنہ ایک آج پہ سارا وقت ختم ہو جائے، کل بھی سبق نہیں ہوا۔ پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مولا میری اولاد کو بھی نبوت دے۔ رب تعالیٰ نے لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو نہیں دوں گا میں، ظالموں کو نہیں دوں گا میں، جو حق سے ہٹا ہوا کو اسے نبوت نہیں ملے گی۔ یہ کہا رب تبارک و تعالیٰ نے، میں کہ نبوت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ یہاں دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے وہی اصول ذہن میں رکھا، کہنے لگے مولا پھل دے ان کو جو صرف تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو تجھ پر ایمان رکھیں اور آخرت پر ایمان رکھیں، انہیں پھل عطا فرما۔ انہیں کہا کہ یہ نہ ہو میں اب یہ پھر دعا کروں مولا صرف ایمان والوں کو دے، یہ سب کو دے، تو رب فرما دے نہیں صرف ایمان والوں کو دوں گا، باقیوں کو نہیں دوں گا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے وہی اصول ذہن میں رکھا، نبوت ملنے والا، تو رب تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، کالا ومن کفر، میں ابراہیم اب یہ دعا یہاں نہیں بنتی، تو نے یہ کہا ہے پھل دے صرف ایمان والوں کو، روٹی دے ایمان والوں کو، میں نہ ومن کافر، جو کافر بھی ہوگا نا روٹی اسے بھی دوں گا، جو کافر بھی ہوگا نا پھل اسے بھی دوں گا، جو کافر بھی ہوگا نا کھانا اسے بھی دوں گا، لیکن کیا ہوگا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے تھوڑا نفع اٹھانے دوں گا دنیا میں، نفع اٹھانے دوں گا دنیا میں، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے جہنم کے عذاب کی طرف أَضْطَرُّهُ گھسیٹ کر لے جاؤں گا میں اسے، أَضْطَرُّهُ، یہ نہیں کہا أُدْخِلُهُ، نہ أَضْطَرُّهُ، مجبور کر کے اسے گھسیٹ کر رگڑ کر اسے جہنم ڈال دوں گا میں، روٹی سب کو دوں گا میں، رزق دوں گا، پھل دوں گا اسے میں۔ آگے کیا فرمایا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا مومن بندہ یہاں بھی کھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے کھاتا ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں کھاتا، جو آخرت میں کھائے گا وہ اس کے لیے ہوگا سارا۔ اللہ اکبر۔ آگے جی پھر دعا آ رہی ابراہیم علیہ السلام کی، رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کعبہ شریفہ کی بنیادیں نیے اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے، دیواریں اٹھاتے اٹھاتے رات ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل، مولا قبول بھی کر۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کرتے ہوئے اکڑ نہ جائے، نماز پڑھ کے بدماشی بنا پھرے، اور میں جی نماز پڑھ کے آیا ہوں، مولوی پر احسان کیا میں نے، نہ ایسا نہ ہو۔ وہ رب کا گھر بنا، کعبہ بنا کے
ڈر رہے ہیں مولا قبول کر لے، ہیں ربنا تقبل، مولا قبول کر لے، تیری مہربانی، تیرا کرم ہوگا قبول کر لے۔ اس سے ثابت ہوا بندہ کوئی بھی نیکی کرے، کوئی بھی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لے رہا ہے نا تو اس پہ اکڑے نہ، تکبر نہ آنے دے اس میں، ہاں لوگوں کو اذیت نہ دینا شروع کر دے، ہیں کسی کو 10 روپے کی روٹی کھلا کے بعد میں 20 روپے کی بےزتی کر دے بندہ، نہ یہ نہ ہو، ہیں جیسے کسی کو روٹی دے دو کہتے کھا مر، یہ کیا ہوا؟ روٹی دے کے کھا مر کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ روٹی دے کے کہے بھائی صاحب آپ کھائیں، تاکہ تیری نیکی میں اضافہ ہو۔ یہ جو کھا مر رہا ہے نا اس نے پچھلی نیکی کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، مولا یہ قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے، تو سننے والا بھی ہے، سننے والا مطلب تو قبول فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک اور دعا کی، اللہ اکبر، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، مولا ہم دونوں کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکا ہوا رکھ، ہم تیری بارگاہ میں جھکے رہیں، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت مسلمان ہی رہے، ایک جماعت تیری بارگاہ میں جھکی رہے، ان کا سر، ان کی گردن، ان کا منہ جو ہے وہ تیری بارگاہ میں جھکا رہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ نہیں کہا مولا اب تیرا گھر بنا دیے اب ہم چھٹے ڈھکے ہیں، اب ہمیں تیرے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم بخشے بخشائے ہیں، نہ نہ نہ، کیا کہتے ہیں مولا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ گھر بنا دیے ہیں، اب اس کے آداب، اس کے حج کے آداب، حج کے احکامات بھی ہمیں سکھانا، وہ بھی ہمیں سکھا تاکہ ہم اسی کے مطابق تیری عبادت کرتے رہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، مولا اپنی توجہ بھی ہماری طرف رکھ۔ نیکی کر کے دعا مانگنا ہے بھائی، نیکی کر کے اڑنا کرنا۔ اچھا جو بندہ نماز پڑھ کے سلام پھر کے استغفر اللہ پڑھ رہا مولا مجھے بخش، نیکی کر کے کہہ رہا مولا مجھے بخش، اس سے کیا ثابت ہوا کہ اس نے کوئی بڑا کام کر دیا ہے؟ نماز پڑھ کے استغفر اللہ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ میں تیرے اندر غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے۔ اب بھی دعا مانگ رب سے، مولا جس طرح تیری عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، نماز پڑھ کے بھی میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ جہاں اتنا حکم ہو وہاں اڑنا کرنا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا معنی رکھتا ہے وہ؟ نماز پڑھ کے جائے بندہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، وہ صوفیاء فرماتے ہیں ایک بندہ نیکی کر کے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، اور ایک وہ بندہ ہے جو گناہ کر کے اس کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، فرماتے ہیں اس کی نیکی سے اس کا گناہ بہتر ہے، اس کی نیکی سے اس کا گناہ بہتر ہے۔ چلو اس رب کی طرف تو لے گیا نا، اس کی نیکی سے متکبر بنا گئی، پلید کر گئی، شیطان بنا گئی ہے اسے، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ کیا گناہ ہے، اس نے رب کی نافرمانی کی ہے، لیکن اس نافرمانی کا بدلہ کیا ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن یہاں کیا ہوا ہے؟ نیکی کر کے اکڑ گیا ہے، شیطانی صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو پھر نیکی اس کے لیے گناہ ثابت ہوا نہیں ہوا، نیکی اس نے اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کرنے کا حق تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس سے جیسے فقیر آتے نا باہر مانگنے کے لیے، حاجی صاحب کی خیر، بچوں کی خیر، حاجی صاحب جیندے رہن، کہتے نہیں کہتے؟ لیکن ایک فقیر آتا ہے یہاں دھمکی بھی دیتا ہے، کہتا مر جاؤ، جب کچھ نہ دے انہیں پھر کہتا مر جاؤ، کچھ نہیں دیا تم نے، بڑے بڑے گھر بنا لیے تم نے۔ پتہ نہیں یہ کون سا فقیر ہے، یہ میں نے کہا اگلی بار لینے کے لیے دروازہ بند کر رہا ہے، اگلی بار کچھ نہ ملے۔ رب تبارک و تعالی نے تعلیم فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ دیکھیں، رب سے مانگ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ رب کی تعریف بھی کر رہے ہیں، مولا تو بڑا کریم ہے، تو تواب بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، وہ کرم فرمانا ہم پر بیتنوں کو دینے والا ہے، ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آگے دیکھیں جی، ایک اور دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، جب اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، کعبہ بھی بنا دیا، سارا کچھ کر لیا، پہلے یہ دعا مانگی مولا ان کی طرف اپنے کعبے کی طرف لوگ آئیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کے دل جو ہیں وہ بھی اس طرف جھکے رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام صرف یہاں پہ حرف من، حرف جار جو ہے یہ نہ لگاتے، یہ کہہ دیتے مولا سارے لوگ آئیں، تو باتیں کسی نے اپنے گھر میں رہنے نہیں تھے، سارے ادھر ڈھکے رہتے، سارے ادھر ہی آ جاتے، کہتے مولا ہم پڑے ہوئے ادھر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگوں کو
ادھر موڑ دے. اب کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا ہر طرف لوگ جو ہیں کئی وہاں پہنچے ہوتے ہیں, کئی راستے میں ہوتے ہیں, کئی تڑپ رہے ہوتے ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ یہ دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, ربنا وبعث فیہم رسولا, مولا تیرا گھر بھی بنا دیا ہیں, یہاں پر اولاد کو بھی بسا دیا, مولا اب اس طرح کر, اب وہ شانوں والا رسول بھی بھیج, شانوں والا رسول بھی بھیج. وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, یہاں پہ 3 منصب بیان کیے. کتنے منصب بیان کیے؟ 3 منصب بیان کیے. پہلا کون سا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک, تیری آیتوں کی تلاوت کرے, تیری آیتوں کی تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب ان کو سکھائے. بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہاں عربی بولنے والے ہوں گے, قرآن عربی میں آئے گا, بولنے والا بھی عربی, کتاب بھی عربی. عربی کو کتاب سکھانے کے لیے رسول عربی کی ضرورت ہو. آج جب مرزا جہنمی کہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے صرف ترجمے کی ضرورت ہے, ترجمہ مل گیا ہمیں, ہم علامۃ الدہر بن گئے, علامۃ الدہر والقہر, ہم علامۃ الدہر بن گئے. ابھی کون سے علامۃ الدہر ہو تم ہیں؟ حضرت ابوبکر عربی جاننے والے ہوں, حضرت عمر عربی جاننے والے ہوں, پھر جا کے حضور سے پوچھیں حضور اس کا مطلب کیا ہے, ہیں؟ اور یہ جاہل کہتے ہیں جی ہمیں تو صرف ترجمہ کافی ہے. بھائی نہیں, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت, میں کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے. یہ پہلا منصب حضور کا تلاوت قرآن. کون سا؟ دوسرا تعلیم قرآن, اور تیسرا تزکیہ نفس. کیا ہے؟ تزکیہ نفس. یہ دیکھیں جی تزکیے کی 2 صورتیں, 2 قسمیں. پہلا ہے تخلیہ, تزکیے کے تحت آتا ہے تخلیہ, اور دوسرا ہے تجلیہ. کیا ہے؟ تجلیہ. تخلیہ یہ ہے کہ بندے کے دل کو رذائل سے, خباثتوں سے, پلیدگی سے, نجاست سے, کفر سے, شرک سے, غیبت سے, چغلی سے, حسد سے, کینے سے اور گستاخی سے, نفرت سے, اہل اللہ کی دشمنی سے پاک کر دیا جائے, پاک کر دیا جائے. یہ ساری چیزیں دل سے نکل جائیں تو سمجھیں اس کے دل کا تزکیے کا آدھا کام ہو گیا ہے. کتنا ہو گیا ہے؟ آدھا کام ہو گیا ہے. بزرگوں کی گدی پہ بیٹھ کے دشمن ہو صحابہ کا, بزرگوں کی گدی پہ بیٹھ کے دشمن ہو حضرت امیر معاویہ کا, تو سمجھیں وہ پلید ہے. کیا ہے؟ پلید ہے. اسے تزکیے کا پہلا حصہ جو ہے نا, پہلا جز, وہی حاصل نہیں ہوا, پہلا حصہ ہی حاصل نہیں ہوا اسے. تخلیہ ہے, پلیدگی سے دل پاک نہیں ہوا اس کا. صحابہ کی دشمنی دل میں کھڑی ہے, صحابی کی دشمنی تو قرآن کی دشمنی تک لے جاتی ہے. چاہے وہ دعویٰ کرتے رہے میں تو بڑا محب ہوں, محب نہیں ہے بھائی, وہ دشمن ہے, وہ پلید ہے, اس کا دل پاک نہیں ہوا, تزکیہ نفس کی دولت اسے حاصل نہیں ہوئی. اچھا جی, یہ پہلی صورت یہ تھی, پہلا حصہ اس کا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ تجلیہ. کیا ہے؟ تجلیہ. تجلیہ یہ ہے منور کر دینا. یہ تجلیات سے بنا ہے. تجلیات مشہور لفظ ہے اس لیے میں نے بول دیا آپ کے سامنے. تجلیہ اور تجلیات. تجلیات, تجلیہ کیا ہے؟ یہ تجلیہ یہ ہے دل کو پھر حسن خلق سے, توحید سے, ادب سے, محبت سے, صحابہ کرام کے ادب سے, رسول اللہ کے ادب سے, ان ساری چیزوں سے دل کو منور کر دینا, متجلا کر دینا اور تجلیات سے بھر دینا. یہ جب یہ چیز بندے کو حاصل ہو جائے گی تو اس بندے کا تزکیہ پورا ہو جائے گا, تزکیہ پورا ہو جائے گا. اس سے ثابت ہوا کہ صرف گناہ, کفر سے, شرک سے, توحید سے, یہ کفر سے, شرک سے بچنا جو ہے تزکیہ پورا نہیں ہوا. پورا کب ہوگا؟ شرک کو چھوڑ کے ایمان کو اپنا لے, شرک کو چھوڑ کر, کفر کو چھوڑ کر توحید کو اپنا لے, رسول اللہ کی گستاخی کو چھوڑ کر ادب کو اپنا لے, صحابہ کی دشمنی کو چھوڑ کر ان کی محبت دل میں لے آئے. یہ جو ہے تزکیہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ, یعنی کہ تخلیہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ تجلیہ بھی ہو رہا ہے. دونوں چیزیں آ رہی ہیں. اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ تخلیہ کہتے ہیں ناپاک چیزوں کو نکالنا, اور تجلیہ کہتے ہیں پاک چیزوں کو دل میں بسانا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ جس کے دل میں بت ہو
تو سمجھو تزکیے کی دونوں صورتیں نہیں پائی جا رہی. بت نکل گیا وہاں رب تعالیٰ کی توحید آ گئی, توحید بت نکلا شرک نکلا تو سمجھو تخلیہ ہو گیا, رب تعالیٰ کی توحید آ گئی سمجھو تجلیہ ہو گیا. رسول اللہ علیہ السلام کی نفرت اور بغض جو ہے آقا علیہ السلام کا دل سے نکل گیا, تخلیہ ہو گیا. آقا علیہ السلام کی محبت, حضور کا پر ایمان, حضور کا ادب و احترام دل میں آ گیا تو سمجھو تجلیہ ہو گیا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کی تربیت یوں ہی کی ہے. سارے صحابہ حضور کے سب کی تربیت ایسے ہی ہوئی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, سب کا تزکیہ ایسا ہی ہوا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ان کے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کے 3 منصب حضور کے بیان ہوئے. پہلا کون سا؟ تلاوت قرآن. دوسرا تعلیم قرآن, تعلیم قرآن اور تعلیم حکمت. اور تیسرا تزکیہ. کتنے ہو گئے؟ 3 منصب رب تعالی نے قرآن کے آقا علیہ السلام کے یہاں بیان کیے. اب تینوں منصبوں کو علیحدہ علیحدہ لے لیا لوگوں نے. 3 مظہر ہو گئے آقا علیہ السلام کی صفات کے. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے تینوں چیزوں اکٹھی عطا کر دی ہیں. تلاوت قرآن یہ حافظوں اور قاریوں کا کام ہے. تعلیم قرآن یہ علماء کا کام ہے. تعلیم قرآن بھی اور تعلیم حکمت بھی یہ کن کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے. اور تزکیہ نفس جو ہے یہ خانقاہوں کے اندر صوفیاء کر رہے ہیں, خانقاہوں کے اندر صوفیاء کر رہے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کے ہی نائب ہیں. تینوں رسول اللہ علیہ السلام کے نائب ہیں. لیکن کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں صفتیں اکٹھی عطا فرما دیتا ہے. تینوں صفتیں اکٹھی, تلاوت قرآن بھی, تعلیم قرآن بھی, تعلیم حکمت بھی اور تزکیہ نفس بھی. تزکیہ نفس بھی, یہ تینوں اکٹھی چیزیں. اب دیکھیں جی امت میں استعداد کے حساب سے 4 قسم کے درجے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 قسم کے درجے ہو گئے. پہلا تلاوت قرآن. عوام ہے جو بیچاری صرف قرآن ہی سن رہی ہے, سویرے سویرے ٹی وی پہ قرآن سن لیا, انہوں نے ٹی وی پہ قرآن سن رہے ہیں. بتائیں یار یہ مسجد شریف ہے نا, یہاں پہ آپ گانا گانے کی اجازت دیں گے؟ کیوں؟ مسجد کی بے ادبی ہے. تو جہاں گانا گایا گیا ہے وہاں قرآن پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ کیوں؟ قرآن کی بے ادبی ہے یا نہیں؟ تو ٹی وی پر دونوں چل رہی ہیں, ٹی وی پر دونوں چل رہی ہیں. کیا شان پائی ہے ہم نے. ہاں یہ قرآن سیکھتے ہیں, بالکل سیکھتے ہوں, کہاں سے بھی ٹی وی سے. ہاں جس کا امام اور استاد ٹی وی ہو اس کا علم کہاں تک جائے گا بھائی؟ یہ بھی تو ذہن میں رہے. یہ جو طریقے ہیں جو ہم بیٹھے پڑھا رہے ہیں, ایماندار والی بات ہے یہی رسول اللہ علیہ السلام کا دیا ہوا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ہٹ کے کہے گا جی میں سیکھ جاؤں, وہ نہیں سیکھ سکتا, وہ گمراہ ہی ہوگا. دیکھنا آگے دیکھیں جی, یہ تلاوت قرآن یہ عوام کر رہی ہے, سن رہی ہے تلاوت. اور دوسرا تعلیم قرآن. کیا؟ تعلیم قرآن یہ علماء کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں. اور تیسرا وہ تعلیم حکمت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص ان علماء کو عطا فرماتا ہے جن کو رب تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف سے احکامات کی حکمت ان کے دل میں ڈال دے. یہ حکم کیوں تو یہ حکم کیوں, یہ رب ڈالے. کون ڈالے؟ کیونکہ وہی حکیم ہے نا, وہی جانتا ہے یہ حکم میں نے کیوں دیا ہے. کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ آگے دیکھیں جی. اور تزکیہ یہ رب تبارک و تعالی خاص انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کے خاص چنیدہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ خاص چنیدہ بندے ہوتے ہیں. آج کے دور میں حقیقت کہہ رہا ہوں, آج کے دور میں تزکیے کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو دل سے کفر, شرک, الحاد, سیکولرزم, لبرلزم کی نفرت جو ہے وہ ڈالی جائے اور یہ چیزیں ساری نکال کے ایمان ان کے دلوں میں اجاگر کیا جائے. سب سے بڑی صورت یہی ہے, سب سے بڑی صورت یہی ہے. آج جو سے تصویر پکڑ کے لوگوں کو اللہ اللہ کرنے پہ بٹھا دینا, میں حقیقت کہتا ہوں یہ وہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں رہا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا. ہمارے بزرگوں نے لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل کیا ہے, لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل کیا ہے, کفر کو نکالا ہے, شرک کو نکالا ہے, بدعات کو نکالا ہے, بے دینی کو نکالا ہے. آج الحاد, سیکولرزم, لبرلزم کا جن سر چڑھ کے بول رہا ہے, لیکن ایک آج ہم ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف, ہماری ترجیحات ہی کچھ اور بن چکی ہیں. دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے کیا کہتے ہیں؟ انکا انت العزیز الحکیم، کہنے لگے مولا بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے تو غلبے والا حکمت والا ہے۔ یہ غلبے والا اور حکمت والا دونوں اکٹھے کیوں ہیں؟ غلبے والا طاقت والا ہے، تیرے جیسا طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہا مولا اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی تو دھکے کے ساتھ کسی کو کوئی شے نہیں دیتا، طلب بھی ہونے والے بندے کی تڑپ، اسے تڑپ بھی ہو لینے کی، پھر عطا فرماتا ہے۔ ساتھ فرمایا حکیم، حکمت والا ہے، جس کو جو چاہیے ہوتی ہے وہی عطا فرماتا ہے، جس کو جو چاہیے ہوتی ہے وہی عطا فرماتا ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کے ان مناسب جلیلہ کا ادب کرنے کی، انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔